آپ کو پتا ہے ہم اکتوبر کو پنکٹوبر بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر کے مہینے کو خواتین میں بریسٹ کینسر یا چھاتی کے سرطان کے خلاف شعور بیدار کرنے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بریسٹ کینسر کا شمار خطرناک بیماری میں ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں لاکھوں خواتین ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 100 میں سے 9 خواتین اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں، اور یہ کینسر خواتین میں پائے جانے والا سب سے عام کینسر ہے، اور پاکستان ان ایشیائی ممالک میں شامل ہے جہاں بریسٹ کینسر کی شرح زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خاص گیسٹ ڈاکٹر زبیدہ قاضی، جو کہ صدر پنگ پاکستان بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ Thank you so much for inviting me. پلیجر۔ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ہم اعداد و شمار کی اگر بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے لاحق ہونے کے، تو دنیا میں کیا اعداد و شمار ہیں اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اور اس پر کتنا کام ہو چکا ہے اویئرنیس کے حوالے سے خاص طور پر؟ جی بالکل، جغرافیکل لوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ورلڈ وائڈ بریسٹ کینسر ویمن کے اندر نمبر 1 بریسٹ کینسر ضرور آتا ہے، لیکن انسیڈنس ریٹ جو ہے وہ اوور آل پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کا آلموسٹ سیم ہے، یعنی پوری دنیا میں خواتین ہر سال 40,000 سے 50,000 خواتین یا لاکھ سے 2 لاکھ خواتین جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا شکار ضرور ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس انسیڈنس ریٹ سے زیادہ ڈیتھ ریٹس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی دنیا بھر میں خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے ارلی ڈیٹیکشن کیسے ہونی ہے، اسکریننگ کیسے ہونی ہے، وہ فرسٹ اسٹیج پہ اگر ڈائگنوز ہو جاتی ہیں تو فلی کمپلیٹلی کیور اور ٹریٹیبل، کیونکہ کینسر ہے تو وہ اس سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے شرح اموات بہت زیادہ ہے بریسٹ کینسر کا، جو ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر اس مرض میں کب مبتلا ہوتی ہیں خواتین، انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس بات کا کہنا کہ بریسٹ کینسر ایک ایسا کینسر ہے کہ جس سے آپ پریونشن کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کچھ تدابیر کر لیں گے تو آپ کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا، ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیزیں، یعنی وہ رسک فیکٹرز جن سے آپ بچ سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ اگر کام کرتے ہیں تو ضرور یہ ہے کہ آپ ارلی اسٹیج میں بریسٹ کینسر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں سیلف ایگزامینیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یعنی اپنا چھاتی کا معائنہ کرنا ہر عورت کو جب آپ بالغ ہو جاتی ہے ایک لڑکی، جب اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر کے ہر مہینے اپنے چھاتی کا معائنہ خود کرنا ایک سب سے بیسٹ اسکریننگ ٹول ہے۔ جب ہم بات کریں اسپیشلی اپنے ملک کی، جہاں پر آپ کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اتنی موجود نہیں ہیں، آپ فائنینشیل ایسپیکٹ اتنے ہیں کہ آپ ہر سال 40 سال کی عمر کے بعد بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر 2 سال پہ ایک عورت اپنا میموگرام کرائے، یعنی اپنی چھاتی کا ایکس رے کرائے، جو کہ 97% سینسٹیو ہوتا ہے بریسٹ کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ 40 کے بعد یہ کرتے ہیں، تو 40 سے پہلے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن، چھاتی کا اپنا خود معائنہ کرنا ہر مہینے 1 دفعہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم اویئرنیس میں سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی عادت ڈالیں کہ اپنا اسکریننگ جو ہے وہ خود سیلف اسکریننگ کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسپیشلی ینگ لڑکیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ بریسٹ کینسر ینگ ایج میں پریزنٹ ہو۔ ایگزیکٹلی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بر وقت جو تشخیص ہے وہ علاج جو ہے اس سے ارلی ہو جاتا ہے، اور آپ بتا رہی ہیں کہ وہ یہ کیوریبل ہے اگر ارلی ایجز پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، تو جو کون سی اسپیسیفک ایج ہے خواتین کی جس میں یہ زیادہ اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم پہلے دیکھا جاتا تھا کہ 60 سال کے بعد، پھر اس کی ایج 50 ہوئی، 40 ہوئی، ناؤ وی آر سینگ پیشنٹ ان بٹوین، ایون ہم 20 سال کی بچیوں میں بھی، 14 سال کی لڑکیوں میں بھی بریسٹ کینسر دیکھ رہے ہیں، بٹ اس میں اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، بٹ اسٹل کینسر ہے۔ لیکن جو 35 کے بعد ہمارے 35 سے 45 کے بریکٹ میں ہم بہت زیادہ پیشنٹس اب آج کل دیکھنے لگے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی خواتین آنے لگی ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ خود پتا تو ہوتا ہے لیکن بتانا نہیں کسی کو، بیریئر بہت زیادہ ہے، بات نہیں کرنی کسی سے۔ دوسرا یہ کہ اس کو ایک سوشل ٹیبو ابھی تک ہمارے یہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین چھپاتی ہیں اس کو۔ پھر یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مشورے لوگوں کے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اس کو دکھا دیں، فلاں کو دکھا دیں، تب تک وہ ڈیزیز جو ہے وہ بہت تیزی بڑھ چکی ہوتی ہے، اور پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ ٹریٹیبل اور کیوریبل اور اس اسٹیج تک اس نوعیت پہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کمپلیٹلی کیور کر سکیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ علامات، یعنی کہ ظاہر لمپ کا ہمارے خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی گانٹھ فیل ہوگی تبھی جو ہے وہ
डॉक्टर साहिबा से आई गेस कनेक्टिविटी का कुछ मसला हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से जो है अक्टूबर का महीना मुख्तस किया जाता है, और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहिबा यही बता रही हैं कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है इस मर्ज़ की तो फिर इसका इलाज पूरे तरीके से मुमकिन है। और पाकिस्तान में शरह-ए-मौत इस कैंसर की वजह से ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और इसमें कुछ बहुत सारे सोशल टैबूज इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस टॉपिक पर बात करना भी जो है वो सिर्फ नहीं समझा जाता हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर के पास जाना तो वो बात की बात है। बिल्कुल, वो सदर हैं पिंक पाकिस्तान की, और पिंक पाकिस्तान की अपनी मोबाइल ऐप भी है। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक अगर आपको आगाही चाहिए हो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहिबा इस हवाले से हमें पहले गुफ्तगू करते हुए बता भी रही थी कि इस ऐप के जरिए बहुत फायदा हो सकता है, तो अगर किसी को इससे आगाही चाहिए तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा एक बार रोटेशन काइंडली ऑन कर दीजिएगा, मैं आपसे दोबारा से सवाल करूंगी। और अभी हम पिंक जो पाकिस्तान मोबाइल ऐप है उसकी बात कर रहे हैं। ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है ये ऐप क्रिएट कर रही है, तो आप बताएंगी हमारे नाजरीन जिनको इस ऐप के हवाले से अभी तक नहीं पता है तो किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक ये अवेयरनेस जो है वो क्रिएट। जी, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे और डॉक्टर जुबैदा काजी सदर पिंक पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थी।